ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ Q.Grammar دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے شاہد ملک۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 12 کور کریں گے، اس کا ترجمہ اور اس کی گرامر۔ تو چلتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 12 کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ الا اس کا مطلب ہے سن رکھو، اور یہ حرف تنبیہ ہے، اور جیسا اعلان کیا جاتا ہے سب لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، یا کسی بات سے مطلع کرنے کے لیے، تو الا سن لو۔ اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ الا انہم، الا پلس ان پلس ہم، یہ تین الفاظ کا مرکب ہے، اور یہ حرف تنبیہ مبتدا کے طور پہ بھی آیا، یعنی الا مبتدا ہے اور ان حرف ناصبہ ہے، اور ہم جو ہے ضمیر متصلہ اور ان کا اسم۔ انہم یہ جڑ کے آیا ہے ہم اس کے ساتھ۔ ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ حروف ایسے ہیں کہ جو اپنے بعد میں آنے والے اسم کو حالت جر یعنی زیر میں لے جاتے ہیں، وہ حروف جارہ کہلاتے ہیں۔ اور آج اس آیت میں ہم وہ پڑھیں گے حروف جو اپنے آنے والے بعد کے اسم کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں، تو یہ کہلاتے ہیں حروف ناصبہ، اور یہ ان کی تفصیلات ہیں۔ اس میں دیکھیں انا، انا، کانا، لیتا، لکننا، لعل، یہ سارے حروف جو ہیں ان کے بعد کوئی بھی اسم آئے گا تو وہ کسی بھی حالت میں ہو، پیش کے ساتھ ہو یا زیر کے ساتھ ہو، دونوں حالتوں میں وہ بدل کے زبر کے ساتھ ہو جائے گا۔ جیسے یہاں پہ یہ مثال ہے انا، اور اس کے لیے دیا گیا ہے ان اللہ غفور۔ تو انا کے بعد اللہ جو ہے یہاں پہ نارملی طور پر اللہ اگر وہ اصلی حالت میں ہوگا تو پیش کے ساتھ آئے گا اسم، تو اللہ کو بدل کر اللہ کر دیا انا نے، تو ان اللہ غفور، یہ ہے اس کی مثال۔ اور آگے جیسے دیکھیں ان الشرک لظلم عظیم، تو یہاں پہ شرکو یا شرکن بدل کے شرکا زبر کے ساتھ، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو یہ انا کی دو مثالیں، اور تیسری دیکھ لیجئے ان المنافقین فی درک الاسفل من النار۔ اسی طرح منافقین منافقون سے بدل کر منافقین بن گیا انا کی وجہ سے۔ تو یہ انا اثر انداز ہوتا ہے اپنے آنے والے اسم کے اوپر، اور اس کو ہر حالت بدل کے اس کی زبر کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے انا حروف ناصبہ میں سے۔ انہم بے شک وہ، ناصبہ انا اور پلس آگے ہم ضمیر، یہ ان دونوں کا مرکب۔ اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ حسر کیا ہوتا ہے؟ انہم هم المفسدون، انہم ہم نے پہلے دیکھا، اب اس کے بعد جمع ہے مفسدون، یعنی مبتدا یہاں پہ انہم مبتدا کے طور پر، اور خبر جو ہے اس کی مفسدون، وہ فسادی ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ انہم مفسدون، یہ بات پوری ہو جاتی ہے کہ بے شک وہ فساد کرنے والے ہیں۔
لیکن وہ جو لوگ ہیں فساد کرنے والے، ان کے اوپر زور دیا گیا ہے اور ان کو بڑی شدت کے ساتھ یہ بات ان کے لیے واضح کر دی جا رہی ہے کہ بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر صرف انا کا مطلب لیا جائے، انہم مفسدون کا مطلب لیا جائے تو کہا جائے گا کہ بے شک وہ فساد کرنے والے ہیں، انہم مفسدون، بات پوری ہو رہی ہے۔ لیکن وہ جو لوگ ہیں ان کے اوپر زور دینے کے لیے، ان کو فوکس کرنے کے لیے حسر پیدا کیا جا رہا ہے، اور جب حسر پیدا کیا گیا تو یہ بن گیا انہم مفسدون سے انہم هم المفسدون۔ تو اس میں اضافہ کیا ہوا؟ ہم اور ال، دو چیزوں کا اضافہ کیا گیا ہے، اور یہی دو چیزیں حسر کا معنی پیدا کرتی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں یہ کیسے تبدیل ہوا اور کس طرح اس کے اندر حسر کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ حسر کا معنی پیدا کرنے کے مراحل۔ ہی کا معنی پیدا کرنے کے لیے پہلا مرحلہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر لانا، اور دوسرا مرحلہ میں خبر کو معرفہ بنا دینا۔ یعنی پہلے ضمیر آئے گا اور اس کے بعد جو نکرہ ہے اس کو معرفہ کرنے کے لیے ال لگا دیا جائے گا۔ تو پہلا مرحلہ دیکھیں، مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر لائی جاتی ہے، جیسے اللہ غفورن، تو یہاں پہ مبتدا جو ہے وہ اللہ ہے اور اس کی مناسبت سے واحد کی ضمیر ہوا لائی جائے گی، تو اللہ کے ساتھ لگے گا ہوا، اور غفورن کے درمیان، یعنی اللہ اور غفورن کے درمیان ہوا آئے گا، تو اللہ ہوا غفورن، یہ ہوا کا اضافہ ہوا۔ ابھی مطلب پورا نہیں ہوا۔ دوسرے مرحلے میں کیا ہوگا؟ جملہ اسمیہ میں خبر تو ویسے نکرہ ہوتی ہے، یعنی معرفہ پلس نکرہ، لیکن جب جملہ حسر بنے گا، حسر کا معنی پیدا کرنے کے لیے نکرہ کو معرفہ بنا دیا جائے گا، چنانچہ اللہ ہوا غفورن تبدیل ہو کر اللہ هو الغفور یا اللہ هو الغفور ہو جائے گا۔ تو اسی طرح دیکھیں یہاں پہ انہم مفسدون، تو اس کو بدل کے ہم نے ہم، ایک اور ہم اور ال کا اضافہ کر دیا، انہم هم المفسدون۔ اس میں دیکھیں انا ہم مفسدون، بات پوری ہو رہی ہے، لیکن اس میں حسر پیدا کرنے کے لیے ایک ہم اور ایک ال کا اضافہ کرنے سے انہم هم المفسدون، ہاں بے شک وہی لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، یہ اس کا مطلب ہوگا پوری شدت کے ساتھ۔ یہ دیکھ لیجئے، اللہ غفورن بنا اور اس کے بعد اللہ هو الغفور، یہ حسر پیدا کرنے کے لیے دو چیزیں یاد رکھیں، ہم اور ال کا اضافہ ہوگا تو جملہ اسمیہ میں حسر پیدا ہو جائے گا۔ مفسدون اسم الفاعل، اس کا مادہ فا سین دال، باب اسلمہ ہے اور ماضی کا پہلا صیغہ افسدہ، یہ فاسدہ تھا ثلاثی مجرد میں، تو اس کے پہلے الف کا اضافہ ہوا تو یہ بن گیا افسدہ اسلمہ کے وزن پہ، تو اس لیے یہ ایک حرف کے اضافے سے بن گیا مزید فی، فسدہ سے افسدہ، اور اس کا مضارع بنے گا پہلا صیغہ مضارع کا یفسدو، افسدہ یفسدو، اور یہ دیکھیں اسلمہ کی گردان پوری، اسلمہ یسلمو، اسلمہ واحد ماضی اور یسلمو مضارع واحد، دونوں غائب میں سے ہیں، اسلمہ یسلمو کے وزن پہ افسدہ یفسدو۔ لیکن ہمارے پاس آیت مبارکہ میں جو فعل آیا ہے مفسدون اسم الفاعل، فاعل واحد اسلمہ کے پیٹرن پہ بنے گا مسلم، اور اس کے پیٹرن پہ فسدہ کے حساب سے بنے گا مفسد، مسلم مفسد، یہ فاعل واحد ہے، اور فاعل جمع مسلم سے بنے گا مسلمون اور مفسد سے بنے گا مفسدون، تو یہی فاعل جو ہے جمع آیت مبارکہ میں یوز ہوا مفسدون، مسلم سے مسلمون، مفسد سے مفسدون۔ فاعل اور مفعول ثلاثی مجرد میں تو فاعل جو ہے فاعل کے وزن پہ آئے گا، جیسے دارب، فاعل دارب، یا ناصر، فاعل کے وزن پہ ناصر، اور مفعول کے وزن پہ آئے گا منصور، مفعول منصور۔ سیدھا
دربا سے کے وزن پہ جب آئے گا دربا کے باب میں دارب مضروب، ناصر منصور، لیکن جب یہ جائے گا مزید فی میں تو مزید فی میں فاعل اور مفعول کے وزن پہ نہیں رہے گا بلکہ میم کے ساتھ شروع ہوگا. تو جیسے مسلم بنا اسلمہ سے، اسلمہ کے پیٹرن پہ مسلم فعل کرنے والا یعنی اطاعت کرنے والا، اس کی جمع ہوگی مسلمون. تو مسلم مسلمون، اور مسلم فاعل کے وزن پہ اور مفعول کے وزن پہ آئے گا مسلم، مسلم مسلم. اور اسی طرح یہ فسدہ سے ہے تو افسد سے مفسد اور مفسدون، یہ جمع فاعل ہو گئی اور مفعول بنے گا مفسد مفسدون. تو یہ فرق یاد رکھے، ایک تو مزید فی میں فاعل مفعول میم کے ساتھ شروع ہوگا اور فاعل زیر کے ساتھ اور مفعول زبر کے ساتھ، مسلم فاعل اور مسلم مفعول. تو یہ باریک ذرا تھوڑا سا فرق ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. اور یہ اس کی پریکٹس ہمارے جتنے بھی مزید فی کے افعال ہیں ان کی کلاسز موجود ہیں اور ان میں پریکٹس کروائی گئی ہے، تو ان کو آپ گاہے بگاہے ضرور سنتے رہیں تاکہ آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں. یہ دیکھیں مسلم سے مسلمون، وہ سب فساد کرنے والے ہیں. باب اسلمہ، یعنی یہ جو مزید فی کے باب ہیں ان کی اپنی خصوصیات ہیں، اور یہ بھی مزید فی کی جتنی بھی گرامر کی کلاسز ہیں ان میں تفصیلاً بتائی گئی ہیں کہ ثلاثی مجرد سے مزید فی کیوں بنتا ہے، کیسے بنتا ہے اور کیا وجہ ہوتی ہے، کیوں بنایا جاتا ہے. یہ دیکھیں باب اسلمہ کی خاصیت کیا ہے کہ یہ باب افعال ہے، باب اسلمہ. تو اس میں یہ دیکھیں کہ فعل لازم اور فعل متعدی یہ دو افعال ہیں. فعل لازم وہ ہوتا ہے کہ جو فاعل فعل کرے تو کسی دوسرے پہ اثر نہ پڑے، وہ فعل لازم ہوا. اور فعل متعدی وہ ہے کہ جو فاعل فعل کرتا ہے اور اس کا اثر کسی مفعول پہ پڑتا ہے، تو اس کے اندر مفعول کا ظاہر ہونا ضروری ہے. تو باب اسلمہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ فعل لازم کو فعل متعدی کا معنی دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے. تو دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے. نزلہ اترا، وہ ایک آدمی نزلہ وہ خود سے اترا، کسی چیز پہ کوئی اثر نہیں ہوا، اس کا اپنا ایک انفرادی ایکشن ہے. نزلہ اترا، وہ اترا. اور انزلہ جب مزید فی میں چلا جائے گا الف لگانے سے تو معنی ہو جائے گا اس نے اتارا. تو اس نے کسی چیز کو اتارا ہوگا تو جو چیز اتری ہے وہ مفعول بن گئی، تو اس میں متعدی کا معنی بن گیا. تو باب جو مزید فی بنتا ہے وہ اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں اور اس کے اندر کچھ خاص معنی پیدا ہوتے ہیں. تو نزلہ ثلاثی مجرد سے جب مزید فی بنا انزلہ تو فعل لازم سے فعل متعدی بن گیا. ہم المفسدون، ہاں وہی فساد کرنے والے. اس کے اندر حسر کا معنی پیدا ہوا، اس کو ہم نے تفصیلاً دیکھ لیا. حسر پلس اسم مرفوع. پہلے ہم نے دیکھا کہ انا، یعنی یہ حروف ناصبہ کی لسٹ، انا انا کا انا لیتا لکنا لعلہ، اور تفصیلاً بات ہوئی کہ انا کے بعد جو اسم آ رہا ہے ان اللہ، اللہ ہو کے بجائے اللہ ہا ہو گیا، تو انا نے اس کو زبر کر دیا. اسی طرح اب ہم دیکھ رہے ہیں لکنہ، یہ بھی اسی لسٹ میں ہے اور یہ وہی حروف ہیں جو حروف ناصبہ کہلاتے ہیں. اس میں لکنہ، اور لکنہ دیکھیں کیسے فعل کرتا ہے، کیسے اثر کرتا ہے. ان القرآن بین لکن الکفار جاہلون، یعنی قرآن تو بالکل یقیناً واضح ہے، ہر چیز کھلی کھلی ہے اس میں، لیکن کافر لوگ ہی جاہل ہیں. تو کفارن کو لکنہ نے کفارا کر دیا، زامبے اس نے زبر دے دی. ان القرآن بین لکن الکفار جاہلون،
تو لکنہ کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ حالت نصب میں. اسی طرح دوسری مثال دی گئی ہے لکن عذاب اللہ شدید. تو یہاں پہ عذابن یا عذابوں کو بدل کے لکنہ نے عذابہ کر دیا. تو لکنہ حروف ناصبہ میں سے ہے اور آگے والے اسم کو اس نے منصوب کر دیا. تو یہ لکنہ کی مثال. لا یشعرون، لا اس میں حرف نفی ہے اور آگے یشعرون فعل مضارع. اس کی تفصیل دیکھتے ہیں ہم. یشعرون مادہ اس کا شین عین را اور باب اس کا نصرہ. ثلاثی مجرد ہے. ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا شعرا نصرا، تینوں کے اوپر زبر ہے، نصرا شعرا. اور اس کے مضارع پہلا صیغہ بنے گا یشعرو. اور یہ دیکھ لیجئے باب نصرا نصرا ینصرو شعرا یشعرو. آیہ مبارکہ میں جو فعل استعمال ہوا ہے وہ یشعرون ہے. یشعرون دیکھیں یہاں پہ کس وزن پہ آئے گا؟ ینصرون. یشعرون ینصرون. تو یہ جو باب کی پہچان ہے اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ باب کیسے بنتا ہے اور باب کے صیغے کس طرح جو ہے وہ میچ کرتے ہیں. اگر وہ ماضی ہے تو ماضی کا صیغہ اس باب کے اندر کس جگہ فٹ ہوتا ہے، بالکل پورے وزن برابر ہوں گے. یہی پہچان ہے. آپ نے اگر گرامر سیکھنی ہے تو افعال میں آپ کو یہ پہچان کرنی ہوگی کہ سب سے پہلے وہ جو فعل یوز ہوا ہے وہ کون سے باب سے ہے، وہ ثلاثی مجرد میں سے ہے یا مزید فی میں سے ہے، اور ثلاثی مجرد ہے تو کون سا ہے. تو اس کے لیے آپ کو پریکٹس چاہیے. اور سب سے پہلے آپ کو وہ ابواب جو ثلاثی مجرد کے ہیں ان کی پہچان، پھر آگے ان کے جو صیغے ہیں ان کی پہچان، اسی طرح مزید فی. تو یہ ساری کلاسز ہماری گرامر کے اس چینل پہ موجود ہیں اور تھم نیل کے حساب سے ہر جو باب ہے، باب نصرہ ہے، باب ضربہ ہے، باب سمیہ ہے، اسی طرح باب صباحہ ہے، اسلمہ ہے، جہادہ ہے، ان کے عنوان سے وہ موجود ہیں. ان کی کلاسز موجود ہیں، ان کے اندر پریکٹس کروائی گئی ہے اور اس میں مزید الفاظ دیے گئے ہیں. آپ ان کو غور سے سنیں گے تو آپ کو خود سے الفاظ بنانے کا وہاں پہ موقع ملے گا اور ان کو پہچاننے کا. تو پریکٹس کے ساتھ سب کچھ انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے. اور یہ جو ساتھ ہر آیت میں جب یہ آتے ہیں افعال تو ان کو ان کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے. پریزنٹیشن کے ساتھ آپ کے سامنے ہر چیز واضح ہوتی ہے تاکہ آپ کو آسانی سے اس بات جو ہے سمجھ میں آ جائے. تو اس لیے انشاءاللہ آپ غور کریں گے تو سیکھتے چلے جائیں گے. یشعرون مضارع جمع غائب مذکر. وہ سب شعور رکھتے ہیں. یشعرون کا مطلب ہے وہ سب شعور رکھتے ہیں. لا یشعرون، یشعرون کا مطلب ہے شعور رکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جب لا لگا دیا جائے تو لا حرف نفی ہے تو وہ بن جائے گا شعور نہیں رکھتے. وہ سب شعور نہیں رکھتے یعنی عقل سے کام نہیں لیتے، شعور نہیں رکھتے. الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 12 آج اس میں چونکہ آیت مختصر تھی اس میں زیادہ تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی تاکہ جو چیزیں ہم جلدی سے گزر جاتے ہیں، حالانکہ وہ گرامر کی کلاسز میں موجود ہیں لیکن پھر بھی آج موقع ملا مختصر آیت میں آپ کو تفصیل بتائی گئی. اس طرح جب ہم اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ یقیناً سیکھ جائیں گے. آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم اپنے آپ کو اس بڑے مقصد کے لیے پیش کرتے ہوئے اللہ کے ہاں یہ دعویٰ کرتے ہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو آج کی آیت مبارکہ میں جو خاص بات ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ جو فساد کرنے والے لوگ ہیں دنیا میں، بھلے وہ مسلمانوں میں سے ہوں یا کافروں میں سے ہوں، اگر وہ زمین کے امن کو خراب کرتے ہیں تو وہ مفسد یعنی فساد کرنے والے لوگ ہیں. اور سب سے بڑا زمین کے اوپر امن کو تباہ کرنے والا جو فساد ہے وہ کفر اور شرک کا فساد ہے. تو یہ فساد کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فوکس کر رہا ہے کہ
یہ سمجھتے نہیں ہیں، حالانکہ ان سے جب کہا گیا پچھلی آیت میں کہ تم فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ اصل میں فسادی ہیں، اور اس کے اوپر فوکس کیا گیا۔ آج ہم نے حسر بھی دیکھا، حسر کیا ہوتا ہے اور کیسے بنتا ہے۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ ہم چاہے اپنے طور پر اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو ہم یہ سمجھیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں اپنے آپ کو، ہمارے اپنے رویے کو، ہمارے اپنے طرز عمل کو قرآن کے اوپر رکھنا پڑے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے، فساد کیا ہے، امن کیا ہے، اور ایمان والوں کا طرز عمل کیا ہے، اور منافقین کا طرز عمل کیا ہے، وہ ہمیں قرآن سے پتہ چلے گا۔ ان آیات کو پڑھنے اور سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارا طرز عمل کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں پہ انگلی اٹھائیں۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کیوں کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے، اور اپنی آخرت کی جو زندگی ہے، جو عبدالآباد زندگی ہے، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، جس میں کامیابی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی، لقد فاز، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اگر ناکامی ہو گئی تو نامراد ہو جائے گا وہ شخص، بہت بڑی بربادی ہے۔ تو اس لیے یہ زندگی معمولی نہیں ہے، اس زندگی کا جو امتحان چل رہا ہے کوئی معمولی نہیں، بہت بڑا امتحان ہے۔ اپنی اس زندگی کو اہم سمجھیں، ایک ایک لمحے کو اہم سمجھیں، اور اپنے آپ پر اس بات پہ شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ تو غور کریں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، اپنی آخرت کو سنوارنے کا یہ موقع ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا سنا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں اتارے، اور اس کو ہمیں دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہماری وجہ سے کوئی ایک شخص، اس کا طرز عمل ٹھیک ہو گیا، اس کا ایمان ٹھیک ہو گیا، اور اس کے اعمال ٹھیک ہو گئے، اور وہ جنت میں جانے والا بن گیا، تو ہمارے لیے یہ 100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی، تمہاری وجہ سے اگر ایک شخص بھی راہ راست پہ آ گیا تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے یہ بہتر ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں لگائے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے، اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیرا۔